السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ کل یہ خبر ڈیولپ ہوئی، آج انہوں نے سرٹیفائی بھی کر دیا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے توثیق کی ہے کہ محمود اچک صاحب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو لوگ ناقد ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کو اپنی پارٹی میں کوئی لوگ نہیں ملے اور وہاں پہ بہت گروپ بندی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری پارٹی کے سربراہ کو لے کے کر دیا۔ لیکن جو پولیٹیکل کین ذرا باریکی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ ایک زبردست ٹیکٹیکل موو بھی ہے، کیونکہ سعد خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمہارا کپتان سینہ تانے کھڑا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کھڑے رہو، اور سعد کا یہ ظلم کی رات ختم ہو جائے گی۔ مگر ایک دوسرے شخص کو لگا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا یہ ایک آلیو برانچ آفر کی ہے گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے اب ڈائیلاگ کریں۔ اور آپ کو پتا ہے نا کچھ دن پہلے ان کا ٹویٹ بھی آیا تھا اچک صاحب کا، جہاں انہوں نے کہا میں التجا کرتا ہوں سب سے، پولیٹیشین سے، اور خاص طور پہ کہا یہ 4 پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان کو کچھ کم از کم کچھ نکات پہ اگری کرنا چاہیے اور پھر ہم جا کے ادارے سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک آلیو برانچ ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آج بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی بات تو ہوگی، مگر یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ خود نمائی مجبوری ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، انہوں نے بتانا ہوتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خود نمائی کی بھی کچھ سرٹن چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نئی ہم نے انتہا دیکھ لی ہے، ابھی مریم نواز صاحبہ گئی ہیں جاپان اور کافی جگہ وزٹ کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑے اچھے بیان وہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پنجاب میں ایمولیٹ کرنا وہ چاہتی ہیں، بالکل اگر کر لیں گی زبردست کام۔ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے، ایون وزیر اعظم ایک دوسرے ملک میں لینڈ کرے تو اس دن ایک ہاف پیج کا ایڈ، جس دن لینڈ کیا، اور لینڈنگ میں کیا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گئی ہیں اور پاکستانی حکام اور ان کی طرف سے پرتقوا استقبال۔ ہمیں پتہ ہے جاپان وغیرہ بڑی فارمل سوسائٹیز ہیں، سمپل سوسائٹیز ہیں، وہ پرتقوا سڑکوں پہ لائن اپ نہیں کرتے، ان کا ایک افسر آتا ہے، 4 لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کل کی ایڈ تھی، آج دوبارہ ایک ایڈ چھپ گئی اور یہ ایک ہارڈ ایڈ ہے، تمام اخبارات میں ہے، اور اس میں ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں، مصروف ترین دن ہے اور کیا کیا چیزیں وہ ہو سکتی ہیں۔ یہ سوچیں، ان میں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں۔ آپ آئیں، 100 دفعہ آ کے کام کریں، کام کر لیں، 100 دفعہ اشتہار چلائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امریکہ نے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہرایا تھا نا جاپان کو، اور ان کے ایمپرر ہیروہیٹو نے باقاعدہ اپنا ریزائن کیا اور سب کچھ ہوا، اس کے بعد بھی اس وقت بھی امریکہ کے کسی اخبار میں فتح کا نشان کے اشتہار میں نہیں چھپے تھے۔ سملرلی ہم نے جب یہ اب انڈیا کی ٹھکائی کی، اس کے بعد ہم نے کوئی اس طرح کے اشتہار نہیں چھاپے سرکار نے سیلیبریٹنگ دس اینڈ دیٹ۔ آپ کریں خود نمائی، I have no problem، لیکن ٹیکس پیئر کے پیسے پہ نہیں۔ کروڑوں روپے کا پہلے ہی وزٹ ہے، اس پہ کروڑوں روپے صرف اس چیز پہ خرچے جا رہے ہیں کہ استقبال ہو گیا پہلے دن، اچھا دوسرے دن ایک اور مصروف دن، کیا کیا اس میں سوچ رہے ہیں، سوچوں پہ نہیں ہوتے۔ خالی یہ بھی نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی ایک بار بتایا کہ کس طرح سارے پروجیکٹس پہ نام آ رہے ہیں ایک ہی فیملی کے۔ ایک خبر چلی اور یہ پھر فیکٹ چیک بھی کیا ایک پرائیویٹ چینل نے کہ 2800 پبلک ہیلتھ فیسلٹیز ابھی تک مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پہ ہو چکی ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا یا علم میں شاید نہ ہو کہ ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہوا ہے، ایکٹ پاس ہو گیا ہوا ہے، جس کے بعد اب جتنے یونین کاؤنسل کے ہیلتھ یونٹس ہیں ان تمام کا نام مریم نواز ہیلتھ کلینک ہوگا۔ یہ قریباً یونین کاؤنسل 4000 کے قریب ہے پنجاب کے اندر، تو یہ 4000 کے نام ہوں گے۔ پھر ہر 5 یونین کاؤنسل پہ پلان ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ایک ہسپتال بنے گا، وہ ہسپتال ہوگا، کہیں پہ ہیں کہیں پہ نئے بنیں گے، یہ بھی تو 800-900 بنتے ہیں، ان سب کا نام مریم نواز ہاسپٹل ہوگا۔ مجھے کسی پہ کے بھی ناموں پہ اعتراض نہیں ہے اگر اپنے ذاتی پیسے سے ہوں، لیکن اگر ٹیکس پیئر کے پیسے سے بن رہے ہیں تو خدا را آپ اگر 4000 ہیں 2000 پہ اپنا نام رکھ لیں۔ 2000 میں قوم میں اور بھی بڑے لوگ ہیں، بہت سے لیڈران گزرے ہیں ہمارے، بڑے لوگ مفکر، ان کے ناموں پہ بھی کچھ ڈال دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمام نام، چاہے وہ میڈیا سٹی ہو، چاہے وہ ہیلتھ سٹی ہو، چاہے یہ ہیلتھ یونٹس ہوں، یہ سارے آپ اپنے خاندان کے اپنے ذاتی ناموں پہ رکھیں۔ یہ صرف کمیونسٹ ملکوں میں ہوتا ہے، یہ صرف بادشاہتوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال
آپ کی بادشاہت ہے پنجاب میں، جیسے بھی ہے کیجئے، لیکن آئی تھنک کہ کچھ درد ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے، اور اگر لینڈ کرنے پہ اور اگلے دن کے لیے آدھے پیج کی ایڈز تھے تو مجھے بتایا گیا کہ جہاز نے ایک سٹاپ اوور بھی کیا تھا. چلیں کوارٹر پیج تو خیر اس کا بھی بنتا ہے. بہرحال چلیں آئیں اب دوسری سیریس باتوں کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں خبر کہا کہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل پبلک افیئرس، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ سینیٹر بھی ہو جائیں گے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب پہلے تو یہ میں بھی آتا ہوں، یہ اچکزئی صاحب پہ بڑا آپ سے امپورٹنٹ اس پہ مجھے ویو پوائنٹ چاہیے، لیکن کل آپ نے لاہور میں بڑی زبردست ایک سٹیٹمنٹ دیا. آپ نے ایک بار پھر تعلقہ بات چیت کی، آپ نے آفر دی، کیرٹ بھی آپ نے دی، پھر آپ نے سٹک بھی دی کہ یہ 2 سال سے جو یہ اپنی غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے. میں نے وہ آپ کا والا بیان سنایا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کل اپنے شو میں، انہوں نے بھی ایک جواب دیا. میں چاہ رہا ہوں آپ اپنی بھی بات تھوڑی سی سن لیں، تھوڑی سی ان کی سن لیں، پھر میں آپ سے ایک جواب چاہوں گا اس پہ. پرائم منسٹر صاحب نے میثاق کے استحکام کا نام دیتے ہوئے 14 اگست کو یوم آزادی پر انہوں نے یہ بات کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں میثاق کے استحکام کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے. جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے 15 سال سے 2011 سے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، قوم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا اور انہیں بھی کچھ نہیں ملا، اور نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو اسی صورت میں ملے گا کہ جب سب پولیٹیکل فورسز، سیاستدان، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی. جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی. ہم آج بھی جو ہے وہ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تو بھی اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اسی پہ ہو. یہ ڈائلاگ جو ہے وہ امنگ پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز ہونے ہیں. یہ کوئی مین ٹو مین تو ہونے نہیں ہے، یہ کسی کے نام کی بات نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پھر لاہور میں کہا، انہوں نے کہا یار ہم تیار ہیں، بات کریں ہمارے سے آ کے، اور آپ لوگ ہی نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا آپ کو بھی میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں اسپیکر کے آفس میں آ جاؤں گا، لیکن آپ لوگ اب نہیں کرتے. پہلے آپ ایک چھوٹا سا قدم تو اٹھائیے نا. 15 ہفتے ہو گئے ہیں میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ایک دفعہ بھی ہائی کورٹ کے حکم مطابق ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو آپ کی ملاقاتیں تو ہونے دیں، اس پہ تو آپ عمل کرنا شروع کیجئے. کھائیے کہ آپ میں اتنا تو اختیار ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کا حکم جو قانون کے مطابق ہے اس پر عمل کرا سکتے ہیں، تو پھر آگے بڑھیں گے. 4 ہفتوں سے کسی بھی بہن کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ایسے میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ اگر آپ اتنے مجبور ہیں یا آپ کی نیت نہیں ہے کہ خان صاحب کو موقع دیا جائے اپنے خاندان سے، وکلاء سے، رفقا سے بات کرنے کا، تو پھر آپ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں. ہمیں یہی نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا. یہ پہلا قدم ہے. یہ قدم اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر خان صاحب سے مشاورت ہوگی، جو خان صاحب کا حتمی حکم ہوگا اس پہ عمل ہوگا اور بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اس وقت تو ایک بند دیوار کھڑی کر دی گئی ہے ہمارے سامنے. رانا صاحب بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک دفعہ لیڈرشپ کو مل لینے دیں، ہم ان سے ڈسکس کر لیں، ہدایات لے لیں، پھر کوئی بات شروع ہو سکتی ہے. تو یہ تو کوئی بہت بڑی وہ چیز نہیں مانگ رہے آپ سے، وہ تو ہدایات لینا چاہتے ہیں اپنے لیڈر سے. دیکھیں مالک صاحب، مجھے ان کو مشورہ دینے جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ اختیار ہے کہ میں ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کروں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اس طرح کی بات کر کے اتنا چھوٹا نہیں ثابت کرنا چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ اگر بالفرض اگر ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو اس طرح سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ دہائی دینا، یہ ایک سیاسی ورکر، ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی لیڈر کو میں نہیں سمجھتا کہ زیب دیتا ہے یا اس کے لیے مناسب ہے. یہ وقت ہم پہ بھی گزرا ہے، بہت سارے ہمارے قائدین پہ، لیڈروں پہ گزرا ہے. میں خود 6-7 ماہ جو ہے سوائے اپنی فیملی کے اور 2 وکلا تھے ان کے علاوہ میں کسی بندے کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ پاکستان نہیں مل سکا.
تو اس بات کو اس انداز میں کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کمزوری اور یہ ایک پولیٹیکل آدمی کے جو ہے نا یہ اس کے لیے مناسب نہیں رانا صاحب اگر آپ یہ آئیں بیٹھیں اگر بیٹھ کے اگر بات انہوں نے شروع کرنی یہیں سے شروع کرنی ہے نہیں سن لیں اگر مسئلہ صرف ملاقات کا ہی ہے نہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے نہ کوئی جمہوریت کا مسئلہ ہے نہ کوئی استحکام پاکستان کا نہ کوئی میثاق استحکام کا تو چلو ٹھیک ہے یہی بات کر لیں آئیں اور آگے ملاقات پہ کے اوپر ہی بات کر لیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک باری ملنے دیں ہمیں ان سے یہ اجازت بھی لینی ہے کہ ہم باقاعدہ مذاکرات میں آئیں یا نہ آئیں اور اگر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں تو پھر اس کے مطابق انہوں نے ہدایات بھی لینی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بیسکلی جو میں سمجھاؤں بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے ان کو ان سے مل کے ان کی اجازت لینا ضروری ہے یہ تو کوئی اتنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کوئی ضد بنا لے اور وہ تو کمزور حالت میں ہیں ان کی پارٹی تتر بتر ہوئی بھی ہے ان کے لوگ ڈسکوالیفائی ہر دوسرے دن ہو رہے ہیں نہیں مالک صاحب میں دوسرے جو ہے وہ یعنی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں باقی میں بالکل اس کے حق میں ہوں ملاقات ان کی ہونی چاہیے اور ہمارے ساتھ تو خیر انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ویسے بھی خان صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ہی از ناٹ ان دی کسٹڈی آف اپنا جو ہے وہ گورنمنٹ نار دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ ہی از کنوکٹ پرسن اینڈ ہی از ان کسٹڈی آف جوڈیشل کسٹڈی میں ہے وہ اور ان کی ملاقات ان کی سہولتیں ان کو کون سی چیز ملنی چاہیے کون سی نہیں ملنی چاہیے وہ باقاعدہ جوڈیشل ریگولیشن ہے اور باقاعدہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے ہر ہفتے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوڈیشل لاک اپ کو جا کے چیک کرے اسی لیے چیک کرے کیونکہ یہ لوگ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں جو کنوکٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے جو بھی وہاں پہ سہولتیں حاصل کی ہیں وہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹروینشن ہے وہاں پہ انہوں نے درخواست دی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور وہاں پہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور اگر کسی جگہ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ملاقات کا معاملہ ہو یا کسی اور سہولت کا تو یہ ہائی کورٹ جا کے کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے رانا صاحب کل مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کل میرے شو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں 7 ہفتے ہو گئے ہم حتیٰ کہ عزت کا پٹیشن ڈال کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بینچ کا حکم تھا اس طرح ملاقاتیں ہوں گی ان کی لسٹوں پہ ہوں گی وہ کہتے ہیں وہ ہماری پٹیشن ہی نہیں سن رہے تو وہ کس کے پاس جائیں نہیں پٹیشن انہوں نے دائر اگر کی ہے تو پٹیشن تو فوری طور پہ نیکسٹ ڈے لگتی ہے تو وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو پٹیشن توہین عدالت کی بھی نہیں سنی جا رہی کہہ ہی رہے ہیں نا مالک صاحب وہ صرف کہہ رہے ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ روز بیٹھ کے یہاں پہ اس موقف کو جو ہے وہ پبلک کریں پبلک ایٹ لارج کو بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے سر ہم کیا کریں ہمیں بھی تو اجازت نہیں ہے نا اگر میرے پاس ہائی کورٹ میں اپلیکیشن نہیں دے رہا ہے نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دی بھی ہے حتیٰ کہ عزت کے کیونکہ بینچ کے آرڈرز تھے ملاقاتوں کے لسٹوں کے مطابق حد تک عزت کی مالک صاحب حد تک عزت کی درخواست دینے کی کوئی توہین عدالت اور حد تک عزت جو ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے نہیں توہین عدالت کی عزت کی درخواست نہیں ہوتی میں نے غلط لفظ بولا توہین عدالت کی انہوں نے کہا جب ہائی کورٹ کے آرڈر دیا کہ ان کی پرووائیڈڈ لسٹوں کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی اس دن ایسے ہوگا اس کے بعد نہیں ہو رہی تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بینچ کے سامنے ڈال دی پٹیشن کہ جی آپ کے آرڈرز کی توہین ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری وہی نہیں سنی جا رہی ہفتے گزر گئے ہیں ہماری وہی نہیں سنی جا رہی یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور دوسرا ہم میں سے تو کوئی جا نہیں سکتا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ہی جا کے دیکھ لیں تو شاید ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روز ہمارے بولنے کے لیے کرتے ہیں حرکتیں تو شاید ہم ہی سچ بتا دیں کہ کون سچ بول رہا ہے ہمارا ہی بندوبست کر دیں ہم ہی چلے جائیں چلیں پھر جیلیں ساری جو ہے یہ اس قسم کا قانون بن جانا چاہیے تھا نا پہلے کہ اب ویسے تو خیر یعنی ہیومن رائٹس اپنا جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی ایکسیس ہے وہ جیل میں جاتی ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جاتے ہیں اسی طرح سے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ لا اور رولز کے مطابق
جیلوں کا وزٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو اگر اس سلسلے میں کوئی لیجسلیشن ہو جاتی یا ہو جائے کہ جس میں کیمرے کو بھی جیل کے اندر جانے کی اجازت ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیں, یہ ادھر آ جائیں ذرا, یہ محمود اچکزئی صاحب کا جو نامینیٹ کیا ہے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن, اس کے دو زاویے ہیں. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ جی اتنے پارٹی میں جھگڑے تھے کہ انہوں نے کسی اور کو لگانا مناسب نہیں سمجھا کہ پارٹی میں اور جھگڑے نہ بن جائے. لیکن میں دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں انہوں نے آپ کو آلیو برانچ آفر کی ہے کہ ان کا بیانیہ بھی اپنی جگہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن محمود اچکزئی صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین کو, اور آپ بھی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو, ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے, پہلے ہی وہ ان کی آئین تحفظ پاکستان کے بھی سربراہ ہیں, اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آ جاتے ہیں, تو کیا یہ انہوں نے ایک راستہ نہیں کھولا کہ آپ لوگوں سے بات چیت ہو جائے؟ شروع میں دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ عزت بھی بنی رہے لیکن بات چیت بھی. آپ اس کو آلیو برانچ دیکھتے ہیں, آپ اس کی کوئی بہتری اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھیں مالک صاحب, راستہ کھولنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ اپنی پوری جماعت پہ میرا خیال ہے کم از کم کوئی 80-85 کے قریب ان کے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں قومی اسمبلی میں, یہ سب پہ عدم اعتماد کے مترادف ہے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی جماعت جو ہے وہ اپنی صفوں میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بجائے جو ہے, جبکہ وہ اکثریت میں ہو, اپوزیشن میں ہو, اور وہ کسی اور کو جو ہے وہ کسی اور جماعت کو, اور اس جماعت کی کا جو نمبر ہے وہ بھی بہت ہی کم ہو, تو ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دے. یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو لیڈ کر سکے یا ہمارا موقف جو ہے قومی اسمبلی میں اس کو جو ہے وہ پیش کر سکے. اپنا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر آدمی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی جدوجہد کی ہے, میں ان کی بے انتہا رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ بڑے قابل انسان ہیں, وہ بڑے جمہوریت پسند انسان ہیں, نیشنل سوچ رکھنے والے آدمی ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کا پورا جو ہے وہ یعنی وہ اعتماد کرتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اوپر ان کا بڑا ہی ایک محب وطن ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ تو وہی پھر پنجابی والی مثال ہے کہ جے گل اتنے پہنچ گئی تو پھر انہوں نے چاہیے تو صلح کر لیں. نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میں بھی یہ صلح کی طرف پہلا قدم بھی تو ہے نا. دیکھیں اتنے سخت سٹینڈ لے لیے ہوئے دونوں سائڈز میں, انہوں نے خود تو بہت سخت سٹینڈ لیے ہوئے خان صاحب نے, تو کیا یہ اوپننگ نہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں یہ صرف پارٹی کے اندرونی انتشار کی وجہ سے انہوں نے بنایا ہے, یا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک راہ نکالی ہے, بیکاز یہی 4 اگست کو. نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی یہ راہ نکالنے والی بات نہیں ہے. اور مجھے ہمدردی ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے, یہ ان کو خراب کریں گے یہ, آپ اس میں خود بھی خراب ہوں گے. آپ اس میں کوئی پازیٹو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, اس طرح سے راستے نہیں نکلتے. کیونکہ آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ دیکھیں 9 مئی کے اوپر سے ان کو معافی مانگنی چاہیے, اس کے بعد کوئی چیزیں کھلتی ہیں. اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. کل ان کا جو ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا, اس میں انہوں نے 9 مئی کو پھر فالس فلیگ قرار دیا. آج اس پہ جو ان کے چیئرمین ہیں غور خان, انہوں نے ایک ایسا بیان دیا کہ سب ایک دم سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ گئی کہ شاید یہ آپ تھوڑی سی ریگریٹ شو کر رہے ہیں. ذرا پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا. ہم فرشتے نہیں تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی. 9 مئی غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی نہ ہو. اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا, ہم سب نے کنڈیم کیا. ہماری صرف استدعا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو, قانون کے مطابق ٹرائل کرو. ہمارے فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوا, ہمارا یہ رائٹ تھا. ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے. اب بس ہونا چاہیے, کوئی کامن سینس پریویل کرنا چاہیے, کوئی انصاف ہونا چاہیے. اس کے بعد شیخ وقاص صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے ان کے 2 ٹویٹس آئے ہیں جس میں وہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی میڈیا اس کو غلط لے رہا ہے,
انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کوئی معافی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے گناہ کسی کو سزا نہیں ہونی چاہیے واٹ ایور۔ دو کلیریفیکیشن سیکرٹری انفارمیشن اپنی پارٹی چیئرمین کی کر رہے ہیں، انہوں نے خود بھی کہا یہ فالس فلیگ ہے۔ تو پھر اگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں فالس فلیگ ہے، آپریشن تھا 9 مئی ابھی بھی وہیں قائم ہے، اور پارٹی کے اندر سے وہ نہیں لگاتے، وہ دوسرا لگا دیتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ کے نزدیک یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے، کوئی میسیجنگ نہیں ہے، یہ سمپلی ایک نان ایونٹ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں، دیکھیں، ایک تو آپ نے یہ 2-3 حوالے دیے ہیں، گوہر خان صاحب کی بات آپ نے کی ہے، پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی بات کی۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور جب تک کوئی سند اس بات کی نہ ہو کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو اس بات کو پی ٹی آئی کے حوالے سے جانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف وہی ہوگا، پی ٹی آئی کی آواز، پی ٹی آئی کا بیان وہی ہوگا جو عمران خان صاحب نے دیا ہوگا یا ان کی اپروول سے ہوا ہوگا۔ باقی جو میری بات ہے، دیکھیں، ایک کویشچن ہوتا ہے، اس کے جواب میں اگر آپ وہ کویشچن اور آنسر دونوں کو اکٹھا نہ دیکھیں تو وہ پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ یہ دراصل کویشچن تھا کہ جو بات سہیل وڑیچ صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کی ہے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، تو اسی طرح کی بات ایک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 8 مئی 2024 کو، یعنی جب 1 سال ہوا تھا 9 مئی کے واقعے کو، تو انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے بھی ایک ایسی ہی ملتی جلتی بات کی تھی کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو پہلے صدقے دل سے جو ہے اس کے اوپر معذرت ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ اگر اس کے اوپر ریگریٹس شو کیا جائے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے تو اس بات کے امکانات اور اشارے موجود ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ راولپنڈی میں ایک فیصلہ ہوا ہے، دہشت گردی کا کیس تھا، 780A لگی ہوئی تھی، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ تھی، تو اس میں ان لوگوں نے ریگریٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ 26 نومبر کے حوالے سے کیس تھا، تو انہوں نے جتنی دیر وہ ضمانت سے پہلے جیل میں رہے، 3 ماہ یا 4 ماہ، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے ایک جو ہے وہ ان کو ریلیف دے دیا، لینینٹ پوائنٹ آف ویو لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کرمنل لا جو ہے CRPC، اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے کہ لینینٹ ویو عدالتیں لیکن رانا صاحب لیا اس جاتا پہ ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی بات آپ نے بھی کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی، میری پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لیڈران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، چلیں، انہوں نے کہا بطور بحث ایک بات میرے سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی معذرت کرتا ہے یا کوئی احساس ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی سٹانس بدل لیتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ نہیں تھا، ہوا لیکن ہمارے لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہماری نیت کا تو پھر انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے ہمیں رگڑا لگایا ہوا ہے، تو ہم اگر احساس ندامت بھی کر دیں اور وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ آپ کی صدقے دل سے آپ نے نہیں کیا، تو ہماری سیاست بھی گئی، ہمارا احساس ندامت بھی گیا، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ آپ نے صدقے دل سے ندامت کی ہے یا نہیں کی؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ باتیں جو ہیں، یہ بیٹھ کے جب آپ گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا حل نکلتا ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں ان میں اور کوئی خوبی ہو نہ ہو، یہ خوبی ضرور ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو کسی نہ کسی طرح سے جو بھی درپیش مسئلہ اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو یہ ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ تو پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اپنا وہ کلاس لیتا ہے کہ یہ بڑے خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ جو کہ ماڈریٹ ہیں، جو کہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو کہ ان معاملات کو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف آئیں اور یہ ڈیڈ لاک سے جو ہے وہ باہر نکلیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرنے کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کو اس کی ملاقات بند ہو جاتی ہے۔
اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے، اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے. تو وہ بات جو ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہیں ایز سیکرٹری جنرل پارٹی کے یہی بات کرنی چاہیے. اور میں بھی جو ہے وہ کسی کا نام لے کے یا کسی کے حوالے سے قطعاً بات نہیں کروں گا. یہ جس نے بھی یا جن سے بھی ہماری بات ہوئی، یہ ان کی امانت ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کو نہ اس وقت تیار تھی جب وہ حکومت میں تھے، نہ وہ اس وقت تیار ہیں جب وہ لیکن رانا صاحب ایک بات آپ بہت باری کر چکے ہیں کہ یار سیریس پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہے سامنے، نہ تجربہ کار لوگ ہیں کہ سیاست کا نہیں پتا اور یہ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک موقع تو بنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لائٹر سائٹ پہ کہا کہ گل ایتھے ہی آ گئی تھے بس صلح کر لو، لیکن جو بھی ہے ایک سیزن پولیٹیشین کو اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے سامنے لائے ہیں، تو اگر آپ اس کو وزن دیں تو کیا یہ وہی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا جس کے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کس سے بات کریں؟ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے تھے کہ میں کس سے بات کروں، ان میں سے کبھی کوئی بولتا ہے، کبھی کچھ بات کرتا ہے. وزن نہیں تھا. ایک وزندار اور وضع دار دونوں پولیٹیشین تو وہ سامنے لے کے آئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو، چھوڑ دیں کس وجہ سے لائے ہیں. کیا یہ اوپننگ بن نہیں سکتی؟ بہرحال اگر انہوں نے اوپننگ کی کوشش کی تو جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان میں مختلف رائے رکھنے اور مختلف الخیال لوگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ محمود خان اچھک صاحب جو ہیں وہ خراب ہوں گے، وہ اپنے لیے ایک نئی مصیبت اٹھائیں گے. لیکن بہرحال اگر وہ اوپننگ کر سکیں یا وہ کرنا چاہیں تو بہرحال وہ بڑے سینئر اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ان کی بے پناہ قدر ہے. آپ کے خیال میں اگر کوئی سیاسی رخ بدلے گا، عمران خان صاحب کی سیاست یا آگے چیزیں چلنے کا، تو اس کا لٹمس پوائنٹ وہی ہے کہ پہلے 9 مئی پہ معذرت کریں، یہ سٹانس چھوڑیں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی ہو جائے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. نہیں، چیزوں کو خواہ مخواہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اگر ایک وزیر اعظم جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہ بات کر کے اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اسے کوئی ہٹنے دے گا اس بات سے؟ جس دن انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس غالباً 8 مئی یا 9 مئی، یہ اس سال کی بات ہے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے اسے ہمیں جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ اسپیکر چیمبر میں چلیں، میں وہاں پہ آ جاتا ہوں اور ہم بیٹھ کے بات کریں. تو یہ اسی وقت اٹھ کے کہتے کہ جی ہم جا رہے ہیں اسپیکر چیمبر میں، آئیں ادھر، اور وہاں پہ جہاں سے مرضی شروع کر لیتے. یہ ملاقاتوں سے بات شروع کر لیتے، یہ جس معاملے سے چاہتے بات شروع کر لیتے. لیکن انہوں نے تو بالکل اس بات کو، اور حالانکہ وزیر اعظم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی پہلے آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں تو پھر میں آپ کو وقت دوں گا، تو پھر آپ میرے پاس آئیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. انہوں نے تو کہا کہ جی ابھی اٹھیں، چلیں اسپیکر. اور ابھی بھی آپ کی آفر یہی ہے، ابھی بھی آپ کی انکنڈیشنل ٹاکس کی آفر موجود ہے ٹیبل پہ. دیکھیں وزیر اعظم کی آفر کو ہاؤ کین آئی وڈرا، صحیح، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اور وہ موجود ہے. اور اس کو انہوں نے 14 اگست کو، 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب جب وہاں پہ پریڈ ہوئی ہے اسلام آباد جناح کمپلیکس پہ، وہاں پہ پوری عسکری قیادت موجود تھی. فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں میثاق کے استحکام پاکستان کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے اس ملک کے جو معاشی چارٹر آف اکانومی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جس میں سیاسی استحکام بھی، چلے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی آپ کی آفر جو ہے وہ استحکام پاکستان ہوگا. آپ کی آفر لیتے ہیں یا نہیں لیتے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح وقت دینے کا. ناظرین
آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ پی ٹی آئی کو بلف کال کرنا چاہیے. اگر ان کا خیال ہے بلف ہے, کر لیں کال, کریں, میٹنگ میں جائیں, پہلی بات یہی کر لیں, ملاقاتوں کی کر لیں. میکسیمم کیا ہوگا, ورنہ یہ چیزیں جہاں رکی وہاں تو رکی ہوئی ہیں. جمود توڑنے کا ان کو بلف تو کال کرنا چاہیے. خیر اینی وے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے سر کراچی کی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کل سے بارش ہو رہی ہے کراچی میں, اور کل جو ہم نے منظر دیکھے وہ ہلانے والے تھے. اس قسم کے مناظر ہمیں نظر آتے تھے جب پرانے دیہات کا اس سائڈ پر بھی ہوتا تھا. لوگوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں, سینکڑ لوگ جا رہے ہیں, پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. نوبڈی کوڈ امیجن کہ کراچی میں یہ ہوگا. اور جو شارع فیصل ہے وہاں گاڑیوں کا ایک قبرستان بنا ہوا ہے. انبلیویبل سینس تھے. 10 ملی اگر انچ بارش ہو گئی, پورا کراچی ڈوب گیا. ابھی تک لے کے 17 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت سے بزنسز اور گھروں کی تباہی ہوئی. آج اگرچہ بیٹر مینج تھا انکویشنبلی, کل سے حالات بہت بہتر رہے آج. لیکن اصل چیزیں ہو کیا رہا ہے؟ 1.5 دہائی پلس سے سندھ کو پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. اس شہر کو بہت سال ایم کیو ایم نے چلایا, اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی چلایا. اونرشپ کوئی نہیں لیتا, ہر کوئی دوسرے پہ ڈالتا ہے. سب کو پتا ہے یہاں پہ لینڈ گریبنگ کے واقعہ کا ہے. نالوں کے اوپر پوری بستیاں بسا دی گئی ہیں, واٹر ویز کے اوپر انلیگل بلڈنگز ہیں. سب کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے. ماسٹر پلان تباہ کر دیا گیا. اب کہاں کھڑے ہیں ہم؟ چھوڑ دیں اس بات کو کہاں ہیں. پروگرام کے اس پہلے حصے میں سیگمنٹ میں میرے ساتھ سعید غنی صاحب ہیں, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ سندھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم صاحب. سعید صاحب پہلے تو بتائیں, ایک تو ہے نیچرل ایشو, بالکل ہو گیا, قدرتی آفت ہے, لیکن میگنیفائی ملٹیپلائی اس میں لگتا ہے نااہلیے ہیں اور کرپشن ہے. ہو از ریسپانسبل, اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ماسٹر پلان بن رہا ہے, نئی ریالٹیز ہیں. 1.5 کروڑ کا شہر 3.5 کروڑ پلس پہ چلا گیا ہوا ہے, پھیل گیا ہوا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ماسٹر پلان پہ تو خیر ہم کام کر رہے ہیں, وہ فلی کچھ ٹائم سے لگے گا, لیکن وہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس پہ اتھارٹی بن چکی ہے, اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی بن چکی ہے, جس کو منسٹر لوکل گورنمنٹ ایز اے لوکل گورنمنٹ میں خود ابھی ہیڈ کرتا ہوں. لیکن جو صورتحال شہر کی آپ کل بتا رہے ہیں, دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہ سین کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیکھے گئے, اور نہ صرف کراچی بلکہ شاید پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کی سین نظر آتے ہیں. گاڑیاں ڈوب رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہوتے ہیں, ساری سچویشن ہوتی ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آپ اسلام آباد بیٹھیں, راول پنڈی میں ہوا ہے, لاہور میں ہوا ہے, پنجاب کے اور شہروں میں ہوا ہے. کے پی کے میں تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہی نقصان ہو گیا. اس کے علاوہ دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو سٹیز ہیں, وہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے جب بارشیں حد سے زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ تصور کر لینا کہ کراچی میں بارش ہو جائے 200 ملی میٹر اور سڑک پر ایک قطرہ پانی نہیں ہوگا اور لائف ایز یوزول لوگوں کی چلے گی, تو یہ میں تو اس بات کو خیر بائی نہیں کر سکتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. میری رائے میں پہلے بھی منسٹر رہا ہوں, ابھی بھی ہوں, لوکل گورنمنٹ سے میرا تھوڑا تعلق بھی رہا, پہلے بھی میرا ایکسپیرینس ہے. آپ کو کارکردگی کا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو کتنے منیمم ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں کی لائف کو نارملائز کر سکتے ہیں. یا جو سڑکیں جو منظر کل پیش کر رہی تھیں, جو آپ دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین پر, اس قسم کی صورتحال ہو اور کتنے گھنٹے بعد یہ سڑک نارمل ہو جائے گی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تیاریاں کی تھیں اس کی بنا پر اگلے بارش بند ہونے کے بعد 4 سے 5 گھنٹوں میں ہم نے بہت ساری سڑکیں نارمل کر لی. وہ اس پہ ٹریفک چل رہا تھا, اور آج صبح جب میں نکلا ہوں بہت ساری سڑکوں پہ میں گیا ہوں تو موسٹلی کراچی کی جو میجر آرٹریز تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ نارمل تھی, اس پہ گاڑیاں چل رہی تھیں. کہیں پر تھوڑا بہت پانی تھا, لیکن اس پہ بھی کام ہو رہا تھا. تو ایسا پانی کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ وہاں سے گاڑی یا ایون موٹر سائیکل بھی نہ گزر سکے. تو وہ ہم نے کام کر لیا تھا. اب یہ جو ماحول بنا ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان سے تو ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ہماری تعریف کریں گے. تنقید کرنی چاہیے, ان کا یہ کام ہے. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر شاید ان کی تنقید سے زیادہ جو لوگوں کی جنرل پبلک کی جو رائے ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. آج میں جب سڑکوں پہ گیا ہوں, جب ٹریفک چل رہا تھا تو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہمیں,
کہ کل رات کی کیا صورتحال تھی، کل شام کی کیا صورتحال تھی، اور آج جب صبح ہم سڑکوں پر آئیں تو ٹریفک ہمارا نارمل جو ہے وہ گاڑیاں ہم لے کر چلیں. تھوڑا سا ریئلسٹک اگر آپ سوچیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ ہم مینٹلی اپنے آپ کو تیار بھی کریں گے. اگر بارش کوئی 200 ملی میٹر کی ہو جائے گی تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہمیں بالکل پریشانی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سڑکوں سے گٹر اونچے بنے ہوں. کل اس پہ رپورٹ بھی چل رہی تھی. اس قسم کی ناقص پلاننگ بھی ہم نہیں دیکھتے. پھر ہم دیکھتے ہیں سمندر کو دھکیلا جا رہا ہے اور وہاں پہ جس طرح کی کنسٹرکشن کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی سعید بھائی ریالٹی ہے. جتنی انلیگل کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے، ملیر ندی تک کو تو آپ کے زمانے میں دے دیا گیا ہاؤسنگ پروجیکٹس وغیرہ کے لیے، اس کے بیس کے اندر پھر کورٹس انوالو ہوئیں، اس میں کئی رکاوٹیں ہوئی، ہم نے خود اس پہ سٹوریز کی. تو وہ چیزیں بھی تو ریالٹی ہے نا. اتنی سمپل چیز تو نہیں ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی. بارش تو زیادہ ہوگی تو پانی آئے گا، تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ساری انلیگیلٹی کی چیزیں ہوئی ہوئی ہیں انہوں نے ملٹیپلائی کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کا جو نقصان 10% ہونا چاہیے تھا وہ 50% کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے نا. اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو بلال صاحب نے کہا تھا کامن سینس کی بات ہے، میرا خیال ہے لوگوں کو پتہ نہیں کہ عجیب لگتی ہے. صحیح بات ہے، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. لیکن جو باتیں آپ نے اور کہی نا کہ سمندر کو ہم نہیں دھکیل رہے، ٹھیک ہے، وہ بہرحال جو دھکیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے کچھ مثالیں دی نا، اس میں شاید بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نہ تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اختیار ہے، نہ ہی سندھ حکومت کا اختیار ہے. وہاں مختلف ادارے ہیں، کینٹونمنٹس کے علاقے ہیں جہاں پر بہت ساری ایسی سوسائٹیز بنی ہیں جو ریور بیڈ پہ ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم. تو سمندر کو آپ نہیں دھکیل رہے تو کون دھکیل رہا پیچھے؟ نہیں، وہاں ڈی ایچ اے ہے، کینٹونمنٹ ہے، ہم نہیں ہیں وہاں پہ. سمندر کو ہم نے نہیں دھکیلا جی، وہ ہمارے اس میں نہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک نہیں، بہت سارے کراچی شہر کے ایشوز ہیں. انلیگل کنسٹرکشن کی جو بات کر رہے ہیں اس پر میرا خیال ہے کہ سختی ہم کرتے رہے ہیں، اور آج کل ریسنٹلی اگر آپ چیک کریں گے تو بہت زیادہ اس پہ سختی ہے، اور ڈیمولیشنز بھی ہم بہت کر رہے ہیں، اور ہم اپنی لیجسلیشن چلیں لیٹس ہوپ سعید بھائی، لیٹس ہوپ. آپ ہی کا شہر ہے، آپ نہیں رہنا، ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بھی شہر ہے، ہمارا شہر تو ایز اے پاکستانی ہے نا، لیکن آپ کا تو ایز اے ڈینیزن بھی آپ کا شہر ہے. لیٹس ہوپ کہ آپ لوگ اس کو اون اپ کر کے اس کا کوئی بہتری کریں. بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہوا فہیم زمان صاحب نے. یہ ایکس ایڈمنسٹریٹر بھی تھے کراچی کے، اب کالمسٹ سب ہیں، لکھتے بھی ہیں. عافیہ سلام ہمارے ساتھ ہوں گی، ایکسپرٹ ہیں کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ. فہیم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علیکم سر، ویری کوئکلی یہ بتائیں، یہ جو تباہی تو ہوئی، ٹھیک ہے بہت زیادہ بارش ہو گئی، یہ ریپیٹ ایکسرسائز چلتی ہے، ہر باری بارش ہوتی یہی ہوتا ہے، صرف سکیل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. علاج ہے کوئی اس کا؟ مالک بالکل علاج ہے. تمام ٹیکنیکل پرابلمز کے ٹیکنیکل سولوشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کراچی 1938 سے آج تک ندی نالے انکروچ ہو رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں. وہ پچھلے صرف 20 سال میں نہیں ہوا، پچھلے 30 سال میں نہیں ہوا، 50 سال میں. مگر کچھ چیزیں ہیں، اگر کراچی کو آپ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل، پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل، آپ اگر پورٹ سٹی اگر مانتے ہو تو آپ کو اس میں انویسٹ کرنا ہوگا. شارع فیصل کے دونوں طرف سروس روڈز ہیں. ساری دنیا کے اندر میجر آرٹریز کے ساتھ اسٹارم واٹر ڈرینز بنائی جاتی ہیں. وہ جو نالے تھے جن کو ہم کھا گئے، جن پہ ہم نے پلاٹنگ کر دی وہ تو کر دی، مگر آپ کو چیزوں کو دیکھ کے جو افسوس کی بات ہے نا مالک، وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے. 40 ملی میٹر بارش کراچی سہ سکتا ہے، یہ کیلکولیٹ کیسے کیا ہے آپ نے؟ کون سے نالے کو 40 ملی میٹر بارش میں؟ اورنگ آباد نالا ہے، منظور کولا. سو یہ آپ جتنی فضول لغو گفتگو سنتے ہیں جو کہ بالکل لایانی بے معنی گفتگو ہے، اس کو چھوڑیے، ریئلائز کیجئے. آپ ابھی سعید غنی بات کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے آپ ذرا سا ممبئی کی صورتحال اٹھائیے. کراچی سے بری صورتحال ہے، مگر ممبئی میں دیر از این انڈرسٹینڈنگ. لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہے، وہ اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہمیں دے رہی ہے. ہمارے ہاں گفتگو اس ڈائریکشن میں ہو ہی نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پچھلے والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، صفائیاں پیش کر رہی ہے. There is completely zero
اچھا let me get عافیہ کو بھی into the discussion. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عافیہ آپ بتائیے کیا سلوشن ہے؟ چھوڑ دیں اس بات کو، کون وہ ایم کیو ایم پہ ڈالتے ہیں، ایم کیو ایم ان پہ ڈالتی ہے، دونوں مل کے جماعت اسلامی پہ ڈالتے ہیں. واٹ از دا سلوشن؟ اچھا جماعت اسلامی پہ بھی ڈالتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے. کیونکہ ان کا تو نہ مطلب لینا ایک نہ لینا دو. تھوڑے دن پہلے ہی وہ کچھ لائم لائٹ میں آئے ہیں. دیکھیے کراچی ایک بہت کمپلیکس شہر ہے، کمپلیکیٹڈ شہر ہے، اور سب سے زیادہ گنجان آباد شہر. آبادی جو ہے وہ اس میں کچی آبادی میں رہتی ہے، ان پلانڈ ہے. اس کے 7 ماسٹر پلان بنے ہیں جن میں سے کوئی بھی پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. ماسٹر پلان اچھے لوگوں نے بنائے تھے اور اچھے بنے ہوئے تھے. تو ہمارے ہاں گورننس کا بھی فقدان ہے، ہمارے ہاں اس انویسٹمنٹ کا جس کی فہیم بات کر رہے ہیں اس کا بھی فقدان ہے کہ صرف ماسٹر پلان اچھا بن جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایک نیا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. ابھی سعید صاحب بتا رہے تھے بن گیا ہے. جی بالکل بن گیا ہے، وہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے ماسٹر پلانس کو ان سنک ود دی کلائمیٹ ریالٹیز بننا ہے. آپ کو شہر کو کلائمیٹ پروف کرنا ہے. جہاں ہیٹ انڈیکس بھی بڑھ رہا ہے اور اس ہیٹ کے بعد آپ کے جو بارشوں کے اندر بہت زیادہ تیزی اور تندی آ رہی ہے، تھوڑے سے وقفے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. ہمارا انفراسٹرکچر اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور جو بنا ہے اس کو اس طرح سے مینیج ہی نہیں کیا جا رہا. اس کی کوپنگ کیپیسٹی کو اس طرح سے ماڈرنائز نہیں کیا جاتا ان نئی ریالٹیز کے ساتھ. تو یہ شہر تو اپنے آپ سے ہی لڑے چلے جا رہا ہے نا، کہ اب ہم فکس کرتے ہیں، ہم فائر فائٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا آج یہاں اس علاقے کے اندر یہ ہو گیا، چلیں یہاں لے جا کے مشینری لگا دیں. کل دوسرے علاقے میں ہو گیا، وہاں لگا دیں. آپ کے ڈرینز آپ کے خالی نہیں ہوتے. چند دن پہلے آپ کے مانسون سے وہاں پہ وہ بڑی بڑی مشینری لگائی جاتی ہے، وہ نکال رہے ہوتے ہیں. وہیں ساتھ میں بچیوں کے لوگ اس کے اندر ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. میں فہیم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، خود ایڈمنسٹریٹر رہے تھے. فہیم اگر جو ڈرینیج اور ان چیزوں میں آپ نے دیکھتے ہیں جو بن گئی ہیں وہ بلڈنگز تو ان سے ٹوٹنی کوئی نہیں ہے، جو انلیگل بنی ہوئی سب کچھ. کس قسم کے فگرز کی ہم بات کر رہے ہیں؟ لیٹ سے اگر کراچی کو ڈوبنے سے بچانا ہے، کوئی اسٹرکچر کرنا ہے، 100 بلین 200 بلین، what kind of number فہیم are we talking about؟ نہیں we're not talking about 100 billion. آپ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائیں گے تو پھر 200 and 300 بلین کی بات ہوگی، اور روپے میں اور ڈالر میں دونوں میں ہو سکتی ہے. مگر اگر آپ اپنے ریسورسز کو اپنے کسی پلان کے تحت اسٹیجز میں امپلیمنٹ کریں گے ود این انڈرسٹینڈنگ کہ آنے والے وقت میں پریشر. ملک آپ بھی کراچی سے بہت اچھی طرح واقف ہو. آپ دیکھو کل شارع فیصل پہ جہاں پہ پانی کھڑا تھا اس سے 1.5 کلومیٹر ایئرپورٹ کی طرف یا 1.5 کلومیٹر صدر کی طرف پانی کی جو لیول تھا وہ نہیں تھا جو بیچ نرسری سے اور اس میں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شارع فیصل اور ایک خاص ڈسٹنس میں سنک کر رہی ہے. آپ نے لیولز مینٹین کرنے ہیں. آپ نے جب سڑک بنتی ہے تو اس کے لیولز مینٹین کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ نالیاں بنائی جاتی ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یار پانی کدھر جائے گا، یہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں نا. یہاں تو صرف اور صرف دیکھیے گورننس تو زیرو ہے، کرپشن میسو ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو دیر نو ٹو تھنگز اباؤٹ اٹ. آپ بات کر رہے ہیں حاجی گیم کا نالا کس نے الاٹ کیا، اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو میں سنا دیتا ہوں. فلانا نالا کس نے کیا. مگر مالک ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کراچی آج ایک خاص حالت میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو کراچی کے اندر بہت اچھے کنسلٹنٹس، انجینئرز، پلانرز موجود ہیں. ان سے بیٹھ کے ڈسکس کیجئے لیولز. آئی تھنک عافیہ کی بات کا بھی ختم کرتے ہیں، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم، کہ واقعی بدقسمتی سے اس وقت تو شہر اپنے آپ سے لڑ رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ لڑائی بند ہو جائے. اینی وے ہمیں بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. انٹرسٹنگ گفتگو آپ سن رہے تھے. وزیر بلدیات سے پوچھا سمندر کون پیچھے دھکیل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ڈی ایچ اے کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. جب کسی ایک حصے سے بات کرتے ہیں، میئر سے بات کریں، وہ کہتے ہیں وہ تو ہم نہیں کر رہے، وہ تو کنٹونمنٹ کر رہا ہے. کنٹونمنٹ والوں سے بات کریں، وہ تو ہم نہیں کر رہے، یہ تو سویلینز والا یہ علاقہ ہے، انہوں نے سارا گند مچایا ہوا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ویسٹڈ انٹرسٹ کا ہے. بات یہ ہے اگر یہ سارے آپس میں اس طرح ہی لڑ رہے ہیں تو جو منصوبہ ہم سن رہے ہیں فیڈرل ٹیریٹری کا
شاید یہی علاج نظر آ رہا ہے کہ کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ فیڈرل ٹیریٹری پہ کنورٹ کر دیا جائے تاکہ پھر یہ سارے متفق ہو کے اسلام آباد سے لڑتے رہیں گے. اور لیکن وہ لڑائی تو اپنی جگہ چلتی رہے گی, لیکن ان دا مین ٹائم شاید جیسے فہیم کہہ رہے تھے سڑکیں بیلنس ہو جائیں, شاید سمندر پیچھے دھکیلنا بند ہو جائے اور سمپل سی چیز ہے ڈرینیج سسٹم بن جائے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو انہوں نے کہا اس میں 100 200 300 بلین کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیزز میں بڑے کم پہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کراچی کو اون کون کر رہا ہے, کراچی کی ڈسٹرکشن پہ کوئی دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. اور ایک سوال واقعی میرے پاس انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے کیا, میں نے بھی نہیں سوچا تھا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے فگر آ گیا کہ اگر 40 ملی میٹر بارش ہوگی تو یہ نالے سنبھال لیں گے, 40 سے زیادہ ہوگی تو پھر معاملہ الٹ ہے. میرا خیال ہے اس پہ میئر صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے, ہمیں سمجھا تو دیں کہ 40 کا فگر آیا کہاں سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.